السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے خیبر کی لڑائی پارٹ 3۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے اور آنکھوں میں درد بھی ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک جناب مرتضی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو لگا دیا۔ اسی وقت آنکھیں کھل گئی، نہ آنکھ کی لالی باقی تھی اور نہ درد کی تکلیف۔ پھر فرمایا، علی جاؤ خدا کی راہ میں جہاد کرو، پہلے اسلام کی دعوت دو، بعد میں لڑائی کرو۔ علی، اگر تمہارے ہاتھ پر ایک شخص بھی مسلمان ہو جائے تو یہ کام بھاری غنیمتوں کے حاصل ہو جانے سے بھی بہتر ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے نعیم قلعے پر لڑائی کی پہل کی۔ مقابلے کے لیے قلعے کا مشہور سردار مرحب میدان میں نکلا۔ وہ اپنے آپ کو 1000 بہادروں کے برابر کہا کرتا تھا۔ مرحب کا بھائی یاسر بھی نکلا۔ اسے حضرت زبیر بن عباس رضی اللہ عنہ نے خاک میں سلا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے عام حملے سے نعیم قلعہ جیت لیا گیا۔ اسی دن قلعہ صعب کو حضرت حباب بن مزیر رضی اللہ عنہ نے گھیرے کے تیسرے دن بعد فتح کر لیا۔ قلعہ صعب کے مسلمانوں کو جو کھجور، چھہارے، مکھن، روغن زیتون، چربی اور دوسری چیزیں بڑی مقدار میں ملی۔ فوج میں رسد کی کمی سے جو تکلیف ہو رہی تھی وہ دور ہو گئی۔ اسی قلعے سے قلعے توڑنے والے ہتھیار بھی برآمد ہوئے جس کی خبر یہودی جاسوس دے چکا تھا۔ اس سے اگلے دن قلعہ نطاط جیت لیا گیا۔ اب قلعہ زبیر جو ایک پہاڑی ٹیلے پر واقع تھا اور اپنے بانی زبیر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، حملہ کیا گیا۔ 2 دن کے بعد ایک یہودی فوجی اسلام لے آیا۔ اس نے کہا، یہ قلعہ تو مہینے بھر تک بھی تم فتح نہیں کر سکو گے۔ میں ایک راز بتاتا ہوں، اس قلعے کے اندر پانی ایک زمین کے نیچے کی راہ سے جاتا ہے۔ اگر پانی کا راستہ بند کر دیا جائے تو فتح ممکن ہے۔ مسلمانوں نے پانی پر قبضہ کر لیا۔ اب قلعے والے قلعے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں آ کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے انہیں ہرا کر قلعے کو جیت لیا۔ پھر حصن عبوئی پر حملہ شروع ہوا۔ اس قلعے والوں نے سخت مقابلہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام غزوان تھا مقابلے کے لیے باہر نکل کر آیا۔ حباب رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے کو گئے اور اس یہودی کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا۔ یہ قلعے کو بھاگا۔ حباب نے پیچھا کیا، پھر حملہ کیا۔ وہ گر پڑا اور قتل کر دیا گیا۔ قلعے میں سے ایک اور جوان نکلا جس کا مقابلہ ایک مسلمان نے کیا، مگر مسلمان اس کے ہاتھ سے شہید ہو گیا۔ ابو جدعانہ رضی اللہ تعالی عنہ نکلے۔ انہوں نے جاتے ہی اس کے پاؤں کاٹ دیے اور پھر اسے قتل کر ڈالا۔ یہودیوں پر رعب چھا گیا اور باہر نکلنے سے رک گئے۔ ابو جدعانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تکبیر کہتے ہوئے قلعے کی دیوار پر جا چڑھے۔ قلعہ فتح کر لیا۔ قلعے والے بھاگ گئے۔ اس قلعے سے بکریاں اور کپڑے اور اسباب بہت سا ملا۔ اب مسلمانوں نے حصن برہ پر حملہ کر دیا۔ یہاں کہ قلعے والوں نے مسلمانوں پر اتنے تیر برسائے اور پتھر گرائے کہ مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن اس قلعے کو بھی فتح کر لیا گیا۔ اسی طرح ایک ایک کر سب قلعے فتح کر لیے گئے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔